السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یاد رکھیے گا، طہارت یہ نماز کی شروط میں سے ہے۔ جب کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو وہ چیز بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا وضو نہیں ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کا رخ اگر قبلے کی طرف نہیں ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہے، الا یہ کہ بعض جو حالتیں ہیں وہ ایک استثنائی صورتیں ہیں۔ تو جو عمومی قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ لا تقبل صلاۃ الا بطہور، کسی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا مگر طہارت کے ساتھ، پاکی کی حالت میں۔ ایک انسان نے اگر غسل کرنا ہے، اس پر غسل کرنا واجب ہے تو وہ غسل کرے، اور اگر اس پر وضو کرنا لازم ہے نماز سے پہلے تو وہ وضو کرے، اور پھر اللہ رب العزت تب ہی اس کی نماز کو قبول کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو چابی ہے نا، نماز کی کنجی یہ طہارت ہے۔ نماز کی چابی اللہ رب العزت نے طہارت کو بنا دیا ہے، تو اس وجہ سے نماز سے پہلے اچھی طرح سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، یعنی بعض اوقات سردی کا موسم ہوتا ہے، شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود اچھی طرح سے اعضائے وضو کو دھونا یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا عمل ہے اور بڑی فضیلت والا عمل ہے، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھونا۔